یار زین، تم جلدی سے یہ فارم سبمٹ کرو اس سے پہلے کہ اس جلاد کی نظر ہم پر پڑ جائے۔ شنایا نے صوفی کی اوٹ میں مزید کھسکتے ہوئے شرارت سے سرگوشی کی اور ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے میں بیٹھے میر افنان کو کنکھیوں سے دیکھا، جو بظاہر اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، لیکن شنایا کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی تیز اور عقابی نگاہیں بار بار ان کی طرف ہی اٹھ رہی ہیں، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے افنان کے سر کے پیچھے بھی آنکھیں لگی ہیں جو اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی ہے۔ تمیز سے بات کرو شنایا، وہ میرا کزن اور تمہارا مجازی خدا ہے۔ زین نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے اسے چھیڑا اور ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ مجازی خدا ہوگا کسی اور کا، میرا تو وہ بس جلاد ہے۔ تم پلیز اپنی انگلیاں ذرا تیز چلاؤ، ایسا نہ ہو وہ اٹھ کر ادھر آ جائے اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے۔ شنایا نے بے چینی سے پہلو بدلا اور منہ بناتے ہوئے دوبارہ افنان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زین کو ایک زوردار مکہ مارے، جو اتنے اہم موقع پر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو شنایا، میں تمہاری مدد تو کر رہا ہوں، لیکن اگر افنان بھائی کو پتہ چل گیا نا تو وہ میرا قیمہ بنا دیں گے۔ کینیڈا کی اسکالرشپ کا فارم تو میں بھر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنا مستقبل شدید خطرے میں لگ رہا ہے۔ مجھے تو ابھی سے افنان بھائی کے غصے کا سوچ کر پسینے آ رہے ہیں۔ تم جانتی ہو وہ کتنے سخت ہیں۔ زین نے ڈرامائی انداز میں ٹھنڈی آہ بڑھتے ہوئے کہا تو شنایا نے گھور کر اسے دیکھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ تمہارا قیمہ میں ابھی بنا دوں گی اگر تم نے یہ فارم فائنل کلک نہ کیا تو۔ کچھ نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں چلے گا، وہ اپنے اس بورنگ لیپ ٹاپ میں گھسا ہوا ہے، اور ویسے بھی میری قسمت اتنی خراب نہیں کہ عین وقت پر وہ دیکھ لے۔ شنایا نے اس کے کندھے پر ہلکی سی ضرب لگاتے ہوئے بڑے لاپرواہ انداز میں اسے تسلی دی، مگر اندر ہی اندر وہ خود بھی دعا کر رہی تھی کہ افنان کی نظر ان پر نہ پڑے۔ چلو بھائی، تمہارا کام ہو گیا، یہ لو کلک کر دیا میں نے، اور اب تمہاری ایپلیکیشن کینیڈا روانہ ہو چکی ہے۔ زین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو شنایا کی جان میں جان آئی اور اس نے خوشی سے زین کو ہائی فائیو دیا۔ ان دونوں کی اس مشکوک خسر پھسر سے بے خبر ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ بیٹھے گھر کے سربراہ اور سب کے چہیتے دادر جان میر شاہ نواز پوری توجہ سے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، جبکہ پاس ہی بیٹھے ان کے دونوں بیٹے وقار صاحب اور کمال صاحب آپس میں بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا اور گھر میں ایک خوشگوار سی چہل پہل تھی۔ آج کل کے سیاستدانوں کا بھی کوئی حال نہیں، بس باتیں ہی بنانا جانتے ہیں، دادا جان نے اخبار تہہ کرتے ہوئے کہا اور پاس رکھی میز سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ بھائی جان، مجھے لگتا ہے افنان کو اب کچھ دن چھٹیاں لے لینی چاہیے، اتوار کو بھی اس کا دماغ بزنس میں ہی الجھا رہتا ہے۔ کمال صاحب نے اپنے بڑے بھائی وقار صاحب سے مسکراتے ہوئے کہا، کمال تم جانتے ہو افنان کو، وہ کام کے معاملے میں کتنا سخت ہے، اور ویسے بھی یو کے والے پروجیکٹ کی وجہ سے آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف ہے، اسے کہاں فرصت ہے آرام کی۔ وقار صاحب نے اپنے ہونہار بیٹے پر فخر کرتے ہوئے جواب دیا، ارے سلمہ بھابھی، ذرا دیکھے تو یہ افنان کتنا کام کرتا ہے، میرا ذہن تو سارا دن بس آوارہ گردی کرتا ہے، یا پھر اس کی شرارتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ بس نت منانے آئی ہیں اور وہ صبح سے غائب ہے۔ نجمہ بیگم نے صوفی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا اور محبت باش نظروں سے افنان کو دیکھا، جو گرے رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ کیا کروں نجمہ، وقار صاحب نے سارا بزنس اسی کے سر پر ڈال دیا ہے، لاڈلا ہے سب کا، لیکن کام کے معاملے میں اس کے اصول بہت سخت ہیں۔ میں تو خود اس سے کہتی ہوں کہ بیٹا اب کچھ دن آرام کر لو۔ سلمہ بیگم یعنی افنان کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ شنایا کی والدہ صوبیہ بیگم، جو پاس ہی بیٹھی مونگ پھلی چھیل رہی تھی، فوراً بول پڑی، ماشاءاللہ افنان کی تو بات ہی اور ہے، کمال تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ افنان نے میرے فیملی کے بزنس کو چار چار لگا دیے ہیں۔ بس اب میری شنایا کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو میں ان دونوں کی رخصتی کی تاریخ پکی کروں۔ 2 سال ہو گئے ان کے نکاح کو، اب تو میرا دل کرتا ہے جلدی سے رخصتی ہو جائے میری بیٹی کی، اس گھر میں بھی خوشیاں آئیں۔ ارے بہو، تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میری پوتی تو ہمیشہ سے اسی گھر کی رونق ہے۔ دادا جان نے ہنستے ہوئے صوبیہ بیگم کی بات کاٹ کر محبت بھرے انداز میں کہا، مجھے یاد ہے 2 سال پہلے جب مجھے وہ کم وقت ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو مجھے لگا کہ بس اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔
میری تو بس یہی ضد تھی کہ مرنے سے پہلے اپنے سامنے ان دونوں کا نکاح دیکھ لوں۔ ہاں ابو جان، آپ نے تو اس دن ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ویورز، اگر میں آپ کو کہوں کہ آج کی کہانی کا دشمن کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک فیصلہ ہے جو کہ پوری زندگی اس نے تباہ کر دی، اور ہماری زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کی کہانی میں ایسا کون سا دشمنی والا فیصلہ ہے؟ آئے کہانی کو دیکھیں اور پھر آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا کیا ہے اس کہانی میں۔ آئے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ ہم نے تو اسی وقت ہسپتال کے بستر پر ہی آپ کی شدید خواہش اور ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کمال صاحب نے ماضی کی وہ تلخ اور جذباتی گھڑی یاد کرتے ہوئے کہا، شکر ہے اللہ نے آپ کو صحت دی اور ہم نے بھی جلدی جلدی سادگی سے نکاح پڑھوا کر شنائے کی ڈور افنان کے ہاتھ میں دے دی تھی تاکہ آپ کو سکون مل سکے۔ اب تو بس افنان کی مرضی ہے کہ وہ کب رخصتی کروانا چاہتا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ شنایا نے جو ابھی فارم سبمٹ کروا کر سکون کا سانس لیا تھا، اپنی ماں اور باپ کی یہ باتیں سن کر اسے ہول اٹھے اور وہ جلدی سے صوفے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی۔ امی، آپ کو میری رخصتی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اگر آپ کو گھر میں شادی کا ہلا گلا دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میری جگہ روہیل کی رخصتی کروا دینا۔ ویسے بھی وہ سارا دن گھر میں ویلا بیٹھا گیمز کھیلتا رہتا ہے۔ شنایا نے منہ بسوڑتے ہوئے انتہائی معصومیت اور کیوٹ انداز میں کہا تو سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ ہیلو آپی، میں کوئی ویلا نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھے افنان بھائی جیسے جلاد سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ آپ کو ہی مبارک ہو، وہ تو ویسے بھی رخصتی کے بعد آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ 15 سالہ روہیل جو پاس ہی بیٹھا موبائل پر گیمز کھیل رہا تھا فوراً میدان میں کود پڑا۔ تم چپ کرو روہیل کے بچے، افنان کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے سیدھا کرنے کا۔ میں کوئی ٹیری لکیر ہوں کیا جو وہ مجھے سیدھا کرے گا؟ شنایا نے جھوٹ موٹ کے غصے سے روہیل کو گھورا اور ایک کشن کھینچ کر اسے مارا۔ بیٹا شوہر ہے وہ تمہارا، تمیز سے نام لو اس کا۔ صوبیہ بیگم نے شنایا کو ڈانٹا، لیکن ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں موجود سب لوگ روہیل اور شنایا کی اس نوک جھونک پر ہنس رہے تھے۔ اسی شور میں افنان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور ایک گہری اور دلکش نظر شنایا پر ڈالی جو غصے سے پیر پٹک رہی تھی، اور اس کے چہرے پر آئی لٹے اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ چاچو، شنایا کا بچپنا تو ختم ہو پہلے، افنان نے اپنے چاچو کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹوں میں مسکراتے ہوئے مگر بظاہر سنجیدگی اور روبدار آواز میں کہا۔ کمال صاحب ہنسے اور بولے، بیٹا یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، اب تم ہی اسے سدھارنا۔ ہم نے تو 2 سال پہلے ہی اس کی ڈور تمہارے ہاتھ میں دے دی تھی، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ شنایا نے چڑھ کر کہا، بابا میں کوئی پتنگ نہیں ہوں جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو، اور تایا ابو آپ تو کچھ کہیں اپنے اس لاڈلے بیٹے کو جو ہر وقت مجھ پر روب جماتا رہتا ہے۔ وقار صاحب ہنستے ہوئے بولے، ارے میری بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، افنان تم میری بیٹی کو تنگ مت کیا کرو، وہ ابھی بچی ہے۔ افنان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولا، ابو آپ کی لاڈلی بیٹی آج کل کچھ زیادہ ہی پراسرار حرکتیں کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے اس کی ڈور واقعی کھینچنی پڑے گی۔ وہ ایک گہری نگاہ شنایا اور پھر زین پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شنایا کا دل دھک سے رہ گیا کہ کہیں اسے کینیڈا والی اسکالرشپ کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ زین، اس کو کیسے پتہ چلا؟ شنایا نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے سرگوشی کی، مجھے کیا پتا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ افنان بھائی کی نظروں سے کچھ نہیں چھپتا، اب تم خود بھگتو، میں تو جا رہا ہوں چھت پر۔ زین جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے وہاں سے کھسک گیا اور شنایا وہیں کھڑی انگلیاں چٹکاتی رہ گئی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی کہ افنان کی باتوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور کیا واقعی وہ اس کے پلان کو جان چکا ہے۔ شام کا وقت تھا اور میر ہاؤس کی چھت پر ایک الگ ہی ہنگامہ برپا تھا۔ پھپھو کے آنے کی وجہ سے گھر میں بسنت کا تہوار پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا تھا۔ آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوا تھا اور چھت پر کزنز کی ٹولی ہوٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے اور چاروں طرف ایک میلے کا سا سما تھا۔ سین ذرا ڈھیل تو دینا، وہ دیکھو روہیل کی پتنگ کیسے کٹی پتنگ کی طرح ڈول رہی ہے۔
شنایا چھت کی منڈرے کے پاس کھڑی خوشی سے چلا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کینیڈا کے فارم کی ٹینشن بھول کر تہوار کے رنگوں میں رنگ چکی تھی۔ آپ میری پتنگ کو نظر مت لگائیں، میں ابھی زین بھائی کی پتنگ کاٹ کر دکھاتا ہوں، روہیل نے اپنی چرخی کو زور سے کھینچتے ہوئے کہا اور ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ارے تم کیا کاٹو گے میری پتنگ؟ ابھی دیکھنا میں تمہاری پتنگ کا کیسا حشر کرتا ہوں۔ زین نے بھی مقابلے بازی والے انداز میں ڈور کو جھٹکا دیا اور ساتھ ہی گنگنانے لگا۔ پھپھو جو ایک کرسی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی ہنستے ہوئے بولی، شاباش زین، کاٹ دے اس کی پتنگ۔ میری فیملی میں بسنت کا مزہ تو تبھی آتا ہے جب مقابلے سخت ہوں۔ پھپھو جان، میں بھی اس کی سائڈ کر رہی ہوں، شنایا نے روہیل کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اسے تھمز اپ کیا۔ تم جس کی بھی سائڈ پر ہو شنایا، جیتنا تو میں نے ہی ہے۔ زین نے ہوا میں اڑتی اپنی بڑی سی پتنگ کو دیکھتے ہوئے غرور سے کہا۔ شنایا جو کہ اب فل فارم میں آ چکی تھی، اس نے آستینیں چڑھائی اور بولی، ہٹو زین، تم سے نہیں کٹے گی یہ پتنگ، تم بس بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، مجھے ڈور دو، میں بتاتی ہوں پتنگ کیسے کاٹتے ہیں۔ شنایا نے آگے بڑھ کر زین کے ہاتھ سے ڈور لے لی۔ اس نے بڑی مہارت سے پتنگ کا پیچھا لہرایا اور تیزی سے ڈور کھینچتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں سامنے والی پتنگ کاٹ دی۔ وہ کاٹا، شنایا زور سے چلائی اور چھت پر موجود سب کزنز تالیاں بجانے لگے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، اگلی پتنگ بھی میری ہوگی۔ ڈور کو جھٹکا دیتے ہوئے شنایا اپنی کزنز کے اترے چہرے کو دیکھتے فاتحانہ انداز سے مسکرائی اور پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوٹنگ کرتی اسے خوب چڑھانے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ میر افنان دروازے سے ٹیک لگائے نہ جانے کب سے اسے دلکش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ساری ٹولی ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ روہیل تو پتنگ وہیں چھوڑ کر نیچے بھاگ گیا، جبکہ پھوپھو بھی چائے کا کپ اٹھائے مسکراتی ہوئی آہستہ سے نیچے کھسک گئی۔ شنایا اس جلاد کو سامنے پا کر ہلکی سی گھبرائی ضرور، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ اسے اب افنان سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا جتنا وہ ظاہر کرتی تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ جاتی تھی۔ افنان سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، بازوؤں کو سینے پر باندھے اسے قمار آلود مگر بظاہر خمشگین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چھت پر اب صرف وہ دونوں باقی تھے۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی جو شنایا کے دوپٹے کو اڑا رہی تھی اور افنان اس منظر میں کھو سا گیا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ آہستہ سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے شنایا کے ہاتھ سے چرخی لے لی۔ اس کی اس حرکت پر شنایا نے منہ بسورا اور اسے گھورا۔ بہت شوق ہے دوسروں کی ڈور کاٹنے کا؟ وہ اس کے بالکل قریب آ کر ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے غرایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور ہلکا سا غصہ تھا جو شنایا کو ہمیشہ کنفیوز کر دیتا تھا۔ شنایا نے خود کو سنبھالا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا اونچی آواز میں نخرے سے بولی، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، مجھ پر بیکار میں حق جتانا چھوڑ دے میر افنان اور مجھے میری چرخی واپس کریں۔ وہ شخص اس کے ہر ایک چیز پر حکومت کرنے لگا تھا اور شنایا کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتی تھی اور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی، لیکن افنان کی اس قربت پر اس کی دھڑکنیں ہمیشہ بے قابو ہو جاتی تھیں۔ حق نہیں؟ وہ ایک قدم اور اس کے قریب آیا، یہاں تک کہ شنایا کو پیچھے ہٹ کر چھت کی منڈیر کے ساتھ لگنا پڑا اور اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی گرم سانسیں شنایا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، جس سے شنایا کے رخساروں پر لالی چھا گئی۔ تو پھر آج ہی رخصتی ہوگی، اب سے تمہاری ڈور بھی میرے ہاتھ میں ہوگی اور فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ افنان کی آواز میں ایک پراسرار اور رومانوی گونج تھی جس نے شنایا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز ترین کر دیا تھا۔ اس کی قربت نے شنایا کے حواس گم کر دیے تھے، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھی۔ ہاں، رخصتی کوئی بچوں کا کھیل ہے جو آپ کے کہنے پر آج ہی ہو جائے گی۔ چاچو اور بابا کبھی نہیں مانیں گے، آپ بس مجھے باتوں سے ڈراتے ہیں۔ شنایا نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے طنزیہ انداز میں اسے چڑھاتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ افنان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش، پراسرار اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔
اس نے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کیا، اس کی انگلیاں منڈیر پر رکھیں، شنایا کی انگلیوں کو نرمی سے چھو رہی تھیں، جس سے شنایا کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے جھک کر شنایا کے کان کے قریب ایک گہری سرگوشی کی۔ میرے پاس ایسا جادو ہے کہ وہ آج ہی تمہیں ڈولی میں بٹھا دیں گے اور تم خود اپنے قدموں سے چل کر میرے پاس آؤ گی۔ اس کے مخملی الفاظ شنایا کے کانوں میں گونجے اور افنان اسے وہیں چھت پر ہکا بھکا اور دھڑکتے دل کے ساتھ چھوڑ کر مسکراتا ہوا نیچے چلا گیا۔ افنان سیدھا نیچے لاؤنج میں آیا، جہاں دادا جان، وقار صاحب اور کمال صاحب اب شائن کی چائے پر جمع تھے، اور ساتھ ہی سلمہ بیگم، صوبیہ بیگم اور پھپھو بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ شنایا بھی اپنے دل کی دھڑکنیں قابو کرتے دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کے دروازے کے پاس آ کر چھپ گئی، تاکہ سن سکے کہ افنان کیا جادو چلانے والا ہے۔ افنان نے آتے ہی دادا جان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بم پھوڑا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ دادا جان، مجھے اگلے ہفتے شنایا کی رخصتی چاہیے۔ یہ سنتے ہی کمال صاحب کے ہاتھ میں چائے کا کپ چھلکتے چھلکتے بچا اور وہ حیرت سے افنان کو دیکھنے لگے۔ بیٹا، ابھی تو اس کا آخری سال رہتا ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے دو۔ کمال صاحب نے قدرے حیرانی اور نرمی سے پوچھا، کیونکہ میر فیملی میں لڑکیوں کی پڑھائی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا تھا۔ افنان نے انتہائی تمکنن اور ٹھوس انداز میں جواب دیا، چاچو، میرا UK کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ فائنل ہوا ہے اور مجھے 2 سال کے لیے وہاں شفٹ ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شنایا میرے ساتھ جائے اور اپنی باقی کی پڑھائی وہیں سے مکمل کرے۔ وہاں کی یونیورسٹیز ہمارے یہاں سے بہت بہتر ہے، اور دادا جان بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد سیٹل ہو جائیں۔ میں اسے یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، آخر کو وہ میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے رہے تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں۔ افنان کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی اور منطق تھی جسے سن کر سب لاجواب ہو گئے۔ یہ ایک ایسا لاجیکل اور ٹھوس جواز تھا جسے وہاں موجود کوئی بھی رد نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر جب بات میر فیملی کی لاجلے اور گھر کے کرتا دھرتا کی ہو، جس نے ہمیشہ ہر فیصلے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ دادا جان تو فوراً خوشی سے کھل اٹھے اور بولے، جیتے رہو میرے شیر، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ مجھے تو ویسے بھی تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی جلدی تھی، اور پڑھائی کا کیا ہے، وہ وہاں جا کر بھی تو ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ شنایا اتنی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لے گی۔ وقار اور کمال بیٹا، آج سے ہی شادی کی تیاریاں شروع کرو، ہم اگلے ہفتے دھوم دھام سے اپنی بچی کی رخصتی کریں گے۔ کمال صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے حامی بھر لی، اور وقار صاحب نے آگے بڑھ کر افنان کے کندھے پر تھپکی دی۔ سلمہ بیگم اور صوبیہ بیگم تو خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہی تھیں اور مبارکباد دینے لگیں، اور پھپھو نے بھی فوراً اعلان کر دیا کہ وہ اب بسنت کے بعد شادی اٹینڈ کر کے ہی واپس اپنے گھر جائیں گی۔ شنایا جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے اور بے بسی سے اندر آ کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ افنان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور اسے اپنی پڑھائی یہیں پوری کرنی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظ بول پاتی، افنان اٹھ کر لاؤنج سے باہر نکلنے لگا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رکا اور اس کے کان میں ایک ایسی سرگوشی کی جس نے شنایا کو پتھر کا کر دیا۔ کینیڈا کی ٹکٹ کینسل کروا لو مسز افنان، کیونکہ تمہارا پاسپورٹ اب میری دراز میں ہے۔ شنایا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کو کیسے پتہ چلا میری اسکالرشپ کے بارے میں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ وہ شخص اس سے 2 قدم آگے نہیں بلکہ پوری 1 منزل آگے تھا، اور اس نے اتنی صفائی سے پورا کھیل پلٹ دیا تھا کہ شنایا کو بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑی بے بسی سے اپنے باپ اور تایا کو شادی کی تاریخیں طے کرتے دیکھ رہی تھی، جبکہ افنان سیڑھیاں چڑھتے ہوئے موڑ کر اسے ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ دے رہا تھا۔ شنایا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کٹی ہوئی پتنگ کی ڈور سیدھی
افنان کے مضبوط ہاتھ میں جا گری ہو اور اب وہ اسے اپنی مرضی سے اڑانے والا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے ہر حال میں اپنا پاسپورٹ واپس چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے اسے اس جلاد کے کمرے میں چوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ شنایا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا احساس بری طرح سے پھول رہا تھا اور دماغ میں بس ایک ہی الجھن تھی کہ آخر میر افنان کو اس کے اس خفیہ پلان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ ابھی وہ بیڈ پر گر کر رونے اور کوہنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زین کے ساتھ روہیل اندر داخل ہو گئے۔ ان دونوں کے چہرے پر ایک انتہائی شرارتی اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ لو بھائی، ہماری شیرنی کو تو افنان بھائی نے ایک ہی پنجے میں ڈھیر کر دیا، زین نے ہنستے ہوئے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور شنایا کو چھیڑا۔ میں تائی امی کو بتا دوں گی کہ اس نے میرا پاسپورٹ چوری کیا۔ تم دونوں یہاں میرا مذاق اڑانے آئے ہو؟ شنایا نے غصے سے تکیہ اٹھا کر زین کی طرف پھینکا۔ یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے یہاں پر ایک وقفہ ہے، لیکن ویورز آپ نہیں جانتے آگے کہانی میں کیا ہونے والا ہے، بہت گہرا سسپینس ہے، تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ لیکن ہمارے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روز ہی آپ ہماری ویڈیوز کو انجوائے کر سکیں۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب جلدی سے بڑھتے ہیں۔ جس سے وہ بال بچا۔ آپ تائی امی کو کیا بتائیں گی؟ کیا آپ پاسپورٹ لے کر کون سی ٹرین پکڑنے والی تھی؟ روہیل نے ہنستے ہوئے پیٹ پکڑا۔ چپ چاپ دلہن بننے کی تیاری کریں، افنان بھائی آپ کے سارے دماغی کیڑے ایک ہی جھٹکے میں نکال دیں گے، اور ویسی بھی مجھے تو بہت خوشی ہے کہ آپ جا رہی ہیں۔ دیکھو روہیل، تم میرے بھائیوں یا اس جلاد کے، اور زین تم تو اپنے ماموں یعنی میرے بابا کو سب کچھ بتا سکتے ہو نا کہ یہ افنان زبردستی کر ہے میرے ساتھ۔ میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا، نیچے سب نے اتنی آسانی سے رخصتی کی حامی بھر لی ہے، شنایا نے روحان سی آواز میں کہا اور بے بسی سے اپنا دوپٹہ مروڑنے لگی۔ ارے میری بھولی بہن، کمال ماموں تو خود خوشی سے نہال ہے کہ ان کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، اور نانا جان نے تو ویسے ہی افنان بھائی کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھا ہوا ہے، اس لیے تم اب اس کے پلان بھول جاؤ۔ زین نے مسکراتے ہوئے اسے حقیقت بتائی اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے گنگنانے لگا۔ تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کا سر پھاڑ دوں۔ شنایا نے ایک اور کشن اٹھایا تو دونوں ہنستے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ شنایا نے بے بسی سے بیٹھ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینجا۔ اسے ہر حال میں اپنا پاسپورٹ افنان سے واپس لینا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میر ہاؤس کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پھپھو نجمہ جو بسنت کے لیے آئی تھی، اب اپنے بھائیوں یعنی کمال اور وقار کے اصرار پر شادی تک رک گئی تھیں۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا اور ہر طرف گہما گہمی شروع ہو گئی۔ سلمہ بیگم یعنی شنایا کی تائی اور صوبیہ بیگم یعنی شنایا کی امی سارا دن شاپنگ میں مصروف رہتی، جبکہ پھپھو نجمہ گھر کے کاموں اور مہمانوں کی خاطر مدارت سنبھالے ہوئے تھیں۔ افنان ہر چیز کی نگرانی خود کر رہا تھا اور اس کی مصروفیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے شنایا کو اس کے کمرے میں گھسنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مہندی کی رات میر ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گیندا کے پھولوں کی مہک اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شنایا پیلے رنگ کے خوبصورت غرارے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوں کا اوپٹن اور ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان اپنے پاسپورٹ اور اسکالرشپ لیٹر پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ افنان آج رات بہت مصروف ہوگا اور یہی اس کے پاس سنہری موقع تھا۔ سب گھر والوں اور مہمانوں کو صحن میں ڈھولک کی تھاپ پر مصروف دیکھ کر وہ چپکے سے وہاں سے نکلی اور دیوے قدموں افنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور افنان کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شنایا نے دل کو تسلی دی اور موبائل کی ٹارچ جلا کر افنان کی الماری اور درازیں کھنگالنا شروع کر دیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے فائلوں اور کاغذات کو ٹٹول رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ لاک ہونے کی کلک کی آواز آئی۔ شنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو افنان دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کمرے کی ہلکی سی روشنی میں اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر موجود مسکراہٹ شنایا کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔
وہ سیاہ کرتے پاجامے میں حد سے زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ چوریاں کرنے کی عادت نہیں گئی تمہاری؟ افنان نے دھیمی مگر گہری اور مسحور کن آواز میں کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ شنائے گھبرا کر بھاگنے لگی مگر افنان نے پھرتی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور الماری کے ساتھ لگا لیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ شنائے کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے لگا جیسے افنان بھی سن رہا ہوگا۔ اس کے پیلے غرارے کی سرسراہٹ کمرے کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ تمہاری چوریاں کرنے کی عادت گئی نہیں؟ بچپن میں تم میری چاکلیٹ چراتی تھی اور اب… افنان جھکا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس نے دل میں مسکراتے ہوئے سوچا کہ اب تو میرا دل چرا لیا ہے تم نے۔ میرا راستہ چھوڑیں، میں شور مچا دوں گی اور سب کو بلا لوں گی۔ شنایا ہکلائی۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص رونت اور غصہ غائب تھا اور اس کی جگہ ایک میٹھی سی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ نے لے لی تھی۔ افنان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی انگلیاں نرمی سے شنائے کی گردن اور کان کے جھمکے کو چھوئیں، جس سے شنائے کے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی اور اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بچا لو شور، سب کو پتا تو چلے کہ میری بیوی میرے کمرے میں مجھ سے کیا مانگنے آئی تھی اس وقت۔ افنان کی گرم سانسیں اور اس کی قربت شنائے کو مکمل طور پر پگھلا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے پا رہی تھی۔ افنان کی آنکھوں میں ایک ایسا سحر تھا جس میں شنایا الجھتی جا رہی تھی۔ شنایا نے بمشکل خود کو سنبھالا اور بولی، میرا پاسپورٹ دیں مجھے، ورنہ میں تایا ابو سے آپ کی شکایت کروں گی۔ نیچے جاؤ شنایا، مہندی کا فنکشن تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پاسپورٹ تمہیں رخصتی کے بعد ہی ملے گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ افنان نے اسے آزاد کرتے ہوئے نرمی سے کہا اور پھر شرارت سے آنکھ ماری۔ اس نے دروازہ کھولا اور شنائے شرم، گھبراہٹ اور غصے سے لال بھبوکا ہوتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ افنان مسکراتا ہوا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مہندی کے بعد اگلے دن رخصتی کا فنکشن بھی آن پہنچا اور ہال میں ایک انتہائی جذباتی منظر چل رہا تھا۔ شنائے اپنے بابا کمال صاحب اور امی ثوبیہ بیگم کے گلے لگ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ اسے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ اس گھر سے جا رہی ہے، جبکہ حقیقتاً اسے واپس اسی گھر میں جانا تھا۔ افنان سرخ کلا اور سیاہ شیروانی میں انتہائی وجیح اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس نے بہت عزت اور نرمی سے شنایا کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ چونکہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس لیے گاڑی ہال سے نکل کر پورے شہر کا ایک چکر کاٹتی ہوئی واپس میر ہاؤس کے بڑے سے گیٹ پر آ کر رک گئی۔ یہ ایک انتہائی مزاحیہ صورتحال تھی، مگر شنایا اپنی دھن میں روئی جا رہی تھی۔ جب شنایا سسکیاں لیتی ہوئی اور روتی ہوئی گاڑی سے اتری تو دادا جان مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ارے میری پگلی بچی، اسی گھر سے نکلی ہے اور رخصتی ہو کر اسی گھر میں واپس آ رہی ہے، تو پھر اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تیرا تو بس نیچے والے کمرے سے اوپر والا کمرہ ہی بدلا ہے۔ دادا جان کی اس بات پر سب رشتہ دار ہنس پڑے اور شنائے کا رونا بھی ایک دم سے رک گیا۔ اس نے شرمندگی سے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ روحیل نے بھی شرارت سے کہا، ہاں نا آپی، آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے افنان بھائی آپ کو افریقہ کے جنگلوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ شکر کریں اوپر کا کمرہ ہی ملا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا افنان بھائی آپ کو اسٹور روم میں رکھیں گے۔ زین نے بھی فوراً لقمہ دیا۔ نانا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا تو بس میر ہاؤس کے اندر ہی ڈپارٹمنٹ چینج ہوا ہے، خواہ مخواہ ڈرامے کر رہی ہے۔ سب گھر والوں کے قہقہے گونج اٹھے اور ثوبیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے شنائے کو اپنے گلے لگا لیا اور پھر اسے اوپر والے پورشن میں افنان کے کمرے کی طرف لے گئیں۔ رخصتی کے بعد شنائے کو افنان کے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پورے کمرے کو موتیا کے پھولوں اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا، جس کی مدھم روشنی ماحول کو بے حد رومانوی بنا رہی تھی۔ مگر شنایا ان سب چیزوں سے بے نیاز دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی غصے میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج رات افنان اس پر خوب روب جمائے گا، اسے لمبا چوڑا بھاشن دے گا اور اس کا پاسپورٹ ہمیشہ کے لیے جلا دے گا تاکہ وہ کبھی کینیڈا نہ جا سکے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور افنان اندر داخل ہوا۔
وہ فنکشن کی تھکاوٹ کی وجہ سے کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور شیروانی کا کالر ڈھیلا کرتے ہوئے چل کر شنایا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شنایا نے گھبراہٹ سے اپنی چادر کو مٹھیوں میں بھیج لیا اور نظریں اٹھا کر اسے غصے سے دیکھا۔ افنان نے کچھ کہنے کے بجائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا پاسپورٹ اور اسکالرشپ والا لیٹر نکال کر خاموشی سے اس کی گود میں رکھ دیا۔ شنایا حیرت سے پوری آنکھیں کھولے کبھی پاسپورٹ کو دیکھتی اور کبھی افنان کو۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ افنان اتنی آسانی سے اس کی سب سے قیمتی چیز اسے واپس کر دے گا۔ آپ نے یہ کیوں دیا مجھے؟ آپ تو اسے جلانے والے تھے نا، تاکہ میں کینیڈا نہ جا سکوں؟ اس کی آواز میں حیرت، صدمہ اور بے یقینی واضح تھی۔ افنان مسکرایا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے شنایا کا بھاری دوپٹہ نرمی سے اس کے کندھوں پر پیچھے کیا، جس سے شنایا کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہو گئیں۔ میں نے رخصتی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہارے خواب چھین لوں شنایا۔ تم کینیڈا جانا چاہتی ہو، شوق سے جاؤ، مگر میر افنان کی بیوی بن کر، تنہا نہیں۔ افنان کے الفاظ اتنے نرم اور گہرے تھے کہ شنایا کے اندر تک اتر گئے۔ شنایا شاکڈ رہ گئی۔ وہ بس پلکیں جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یوکے کا پروجیکٹ فائنل ہوا ہے۔ افنان نے نرمی سے اس کا مہندی لگا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر کہا، وہ دراصل یوکے کا نہیں، کینیڈا کا ہے۔ میں نے تمہاری یونیورسٹی کے قریب ہی اپنا آفس شفٹ کروا لیا ہے۔ میں تمہیں تنہا اتنی دور کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تمہارا خواب اب میرا خواب ہے اور ہم دونوں مل کر وہاں جائیں گے۔ جس شخص کو وہ جلاد اور کنٹرولنگ سمجھتی تھی، اس نے اس کے لیے کتنا بڑا اور خوبصورت قدم لیا تھا۔ وہ اسے اپنی قید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، بلکہ اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے خواب پورے کرنا چاہتا تھا۔ شنایا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور تشکر امڑ آیا۔ اسے اپنے پچھلے تمام خیالات پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ افنان آرام سے اٹھا اور بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا لیا۔ تم تھک گئی ہوگی اس بھاری جوڑے میں، سکون سے سو جاؤ۔ مجھے صبح جلدی نکلنا ہے، ولیمے کے کچھ انتظامات دیکھنے ہیں۔ وہ انتہائی محبت اور شفقت سے مسکرا کر بولا اور کمرے میں رکھے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ شنایا اپنے پاسپورٹ کو سینے سے لگائے ساری رات کروٹیں بدلتی رہی اور صوفے پر سوتے ہوئے اس شخص کو دیکھتی رہی جس نے بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی حق جتائے آج اس کا دل واقعی چرا لیا تھا۔ اور اب شنایا کو لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی ڈور واقعی کسی بہت ہی محفوظ ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ اگلی صبح کی روشن کرنیں میر ہاؤس کے اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں تو شنایا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ہڑبڑا کر صوفے کی طرف دیکھا، مگر وہ خالی تھا۔ افنان نہ جانے کب کا اٹھ کر جا چکا تھا اور اس کا تکیہ اور کمبل سلیقے سے تہہ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ رات کے اس خوبصورت اور حیران کن انکشاف نے شنایا کے دل و دماغ پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رکھا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، شاول لیا اور ایک ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت سا سوٹ پہن کر نیچے کی طرف چل دی۔ نیچے لاؤنج اور ڈائننگ ایریا میں حسب معمول خاصی چہل پہل دی۔ سب ناشتے کے میز پر موجود تھے اور افنان بھی دادا جان کے ساتھ بیٹھا بزنس کی کوئی بات ڈسکس کر رہا تھا۔ رات بھر کی جاگی ہوئی شنایا بھوک سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس نے انتہائی نیچرل اور عام سے انداز میں سب کو سلام کیا اور سیدھا جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بغیر کسی شرم یا جھجک کے اس نے فوراً 2 پراٹھے اور انڈا اپنی پلیٹ میں رکھا اور ساتھ ہی چائے کا کپ بھر کر تیزی سے کھانا شروع کر دیا۔ لو بھائی، دلہن رانی تو ایسے ناشتہ کر رہی ہے جیسے صدیوں کی بھوکی ہو۔ زین نے جیم کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ تم اپنا کام کرو زین، اور جیم میری طرف پاس کرو۔ شنایا نے منہ میں نوالا چباتے ہوئے اسے گھورا۔ افنان نے اپنی کافی کا مگ میز پر رکھا اور بڑی دلکش شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آرام سے کھاؤ شنایا، کوئی تم سے چھین نہیں رہا۔ ویسے بھی اب تو تمہارا پاسپورٹ بھی تمہارے پاس ہے۔ اس کی اس 2 معنی بات پر شنایا کو رات والا سارا منظر یاد آ گیا اور اس کے رخساروں پر ہلکی سی لالی چھا گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ سلمیٰ بیگم ہنس پڑی اور شنایا کی طرف دیکھ کر بولی،
بس افنان، تنگ نہیں کرو میری بیٹی کو، تھک گئی ہوگی رات بھر کے فنکشن سے، اور ویسے بھی اسے بھوک لگی ہے۔ تم لوگ جلدی ناشتہ ختم کرو، شام کو ولیمے کا فنکشن ہے اور اسے پارلر بھی جانا ہے، ابھی تو بہت تیاریاں باقی ہیں۔ تائی امی، آپ کو لگتا ہے پارلر والی اس کے چہرے کا غصہ اور نخرہ چھپا پائے گی؟ افنان بھائی تو بیچارے پھنس گئے۔ روہیل نے بھی لقمہ دیا تو شنائے نے میز کے نیچے سے اسے زور کی ٹھوکر ماری، جس پر وہ بلبلا اٹھا۔ دادا جان، آپ دیکھیں یہ دونوں مجھے کیسے تنگ کر رہی ہیں۔ شنائے نے معصومیت سے دادا جان سے شکایت کی۔ خبردار جو کسی نے میری پوتی کو کچھ کہا۔ افنان پتر، تم شام کے فنکشن کا دھیان رکھ، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میری بچی کا ولیمہ دھوم دھام سے ہونا چاہیے۔ دادا جان نے شنائے کے سر پر پیار دیتے ہوئے افنان کو ہدایت کی تو افنان نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ناشتے کی میز پر ہنسی مذاق اور چہل پہل کا یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ شام کو ولیمے کا فنکشن انتہائی شاندار اور پروقار تھا۔ شنائے نے پیچ کلر کا خوبصورت اور ہیوی میکسی ڈریس پہنا ہوا تھا، جبکہ افنان 3 پیس سوٹ میں کسی ہالی ووڈ ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پورے فنکشن کے دوران ان دونوں کی کیمسٹری دیکھنے لائق تھی۔ افنان ہر لمحے اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ جب وہ اسٹیج کی طرف جا رہے تھے تو افنان نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تاکہ وہ بھاری لباس کی وجہ سے گر نہ جائے۔ آرام سے، اتنا بھاری جوڑا پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو ویسے بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ افنان نے اس کے کان کے قریب جھک کر شرارت سے سرگوشی کی، جس پر عنایہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خاص دن ہے میر افنان، اور میں کوئی چانس نہیں لینا چاہتی۔ شنایا نے مسکرا کر جواب دیا، اور افنان کی نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ہی ٹھہر گئیں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بھی افنان بار بار اس کا بھاری دوپٹہ سیٹ کرتا اور اس سے پوچھتا رہتا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ افنان کا یہ محافظ اور نرم روپ شنایا کے دل کو تیزی سے پگھلا رہا تھا۔ جس انسان کو وہ ہمیشہ کنٹرولنگ سمجھتی تھی، آج وہ سب کے سامنے اتنے پیار اور عزت سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا کہ شنایا کے دل میں اس کے لیے ایک بہت بڑا سافٹ کارنر بننا شروع ہو گیا تھا۔ ولیمے کے کچھ دن بعد گھر کا ماحول دوبارہ اپنی روٹین پر آ گیا۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے اور پھپھو نجمہ بھی زین کو لے کر جا چکی تھیں۔ اب افنان اور شنایا کی کینیڈا روانگی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ شاپنگ، پیکنگ اور ٹکٹس کے معاملات حتمی مراحل میں تھے، لیکن ان سب کے بیچ شنایا ایک عجیب سی ٹینشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اس کا فون بار بار بجتا اور وہ گھر والوں سے نظریں چرا کر چھپ چھپ کر کالز سنتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ شنایا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی پریشانی سے ناخن چبا رہی تھی۔ اس نے کان سے فون لگایا ہوا تھا اور دوسری طرف کینیڈا میں موجود اس کا دور کا کزن فواد تھا۔ دیکھو فواد، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تو تم پر بھروسہ کیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اسکالرشپ کے لیے میرے بابا کے سائن چاہیے ہوں گے، بس ایک ڈیجیٹل گارنٹی فارم پر۔ شنائی کی آواز میں غصہ بھی تھا اور شدید خوف بھی۔ او میری معصوم سی کزن، کینیڈا میں بغیر گارنٹر کے کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے انکل کمال کے جو ڈیجیٹل سائن مجھ سے اس ٹیبلٹ پر کروائے تھے نا، وہ میں نے تمہاری اسکالرشپ پر نہیں بلکہ کینیڈین بینک کے ایک بہت بڑے لون پیپر پر چپکا دیے، اور وہ لون میں نے اپنے بزنس کے لیے لیا تھا جو اب ڈوب چکا ہے۔ فواد کی مکروہ ہنسی فون کے پار سے بھی شنائی کو لرزا رہی تھی۔ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو فواد، میرے بابا کا اس سب سے کیا تعلق؟ تم فراڈ کر رہے ہو اور میں یہ سب بابا کو بتا دوں گی۔ شنائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بتا دو، شوق سے بتا دو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے کینیڈا آ کر مجھے وہ رقم نہ دی جو میں نے بینک کو دینی ہے تو یہ پیپرز میں سیدھا کینیڈین امیگریشن اور پولیس کو دوں گا۔ انکل کمال کے سائن موجود ہے۔ انٹرنیشنل فراڈ کا ایسا کیس بنے گا کہ تمہارے بابا سیدھا کینیڈا کی جیل میں سڑیں گے اور تمہارا یہ میر افنان بھی کچھ نہیں کر پائے گا، اس لیے چپ چاپ میرے پیسوں کا انتظام کر کے آنا۔ فواد نے کھلی دھمکی دی اور کال کاٹ دی۔ شنایا کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ وہ تو بس یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر فواد نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر کمال صاحب کو ایک ایسے بین الاقوامی فراڈ میں پھنسا دیا تھا جس کی خبر اگر گھر والوں کو ہو جاتی تو میرے فیملی کی عزت خاک میں مل جاتی۔ شنایا اسی خوف کے مارے کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔
اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ کینیڈا پہنچ کر اپنے زیورات بیچ کر فواد کا منہ بند کر دے گی تاکہ اس کے بابا پر کوئی آنچ نہ آئے۔ شام گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے۔ فواد کی اس کال نے شنایا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ ٹینشن کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نیچے لان میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کرے گی اور افنان کو یہ سب کیسے بتائے گی۔ اسی دوران تیز بارش شروع ہو گئی۔ موٹی موٹی بوندیں اس کے وجود کو بھگونے لگیں، لیکن شنایا اتنی زیادہ ٹینشن اور گہری سوچ میں گم تھی کہ اسے بارش کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ بس وہیں کھڑی آنسو بہا رہی تھی جو بارش کے پانی میں ملتے جا رہے تھے۔ افنان ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور اندر جانے لگا تو اچانک اس کی نظر لان میں کھڑی شنایا پر پڑی، جو تیز سرد بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ افنان کے ماتھے پر فوراً غصے اور تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ افنان نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اندر کی طرف لے کر چلا۔ کینیڈا کی فلائٹ کل ہے اور تم یہاں کھڑے ہو کر نمونیا کروانے لگی ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا شنایا؟ شنایا جو پہلے شدید خوف اور پریشانی کا شکار تھی، افنان کی اس ڈانٹ پر مزید سہم گئی اور کچھ بولے بغیر اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر افنان نے غصے سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور باتھ روم سے ایک تولیہ نکال کر لایا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا آج کل؟ کوئی بات کہتی نہیں ہو، بس عجیب سی حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ افنان بڑبڑاتے ہوئے تولیے سے اس کے گیلے بال رگڑ کر خشک کرنے لگا۔ بال خشک کرتے ہوئے افنان کے ہاتھ انجانے میں شنایا کے ٹھنڈے پڑ چکے چہرے اور رخساروں کو چھو گئے۔ اس کا لمس محسوس کرتے شنایا جو پہلی ٹینشن سے رو رہی تھی، بے ساختہ ایک اونچی ہچکی لے کر رو پڑی۔ اس کی رونے کی آواز سن کر افنان کے ہاتھ رک گئے اور اس کا سارا غصہ یکدم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی سخت ڈانٹ کی وجہ سے شنایا رو رہی ہے، یا پھر کل ماں باپ کو چھوڑ کر دور جانے کا خیال اسے رلا رہا ہے۔ کیا ہوا شنایا؟ میں تو بس اس لیے پریشان ہو گیا تھا کہ تم بیمار ہو جاؤ گی۔ کل ہم نے سفر کرنا ہے اور تم جانتی ہو مجھے تمہاری کتنی فکر رہتی ہے۔ افنان کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک بے پناہ نرمی اور فکر تھی۔ اس نے تولیہ سائڈ ٹیبل پر پھینکا اور آگے بڑھ کر روتی ہوئی شنایا کو اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ افنان کے سینے سے لگتے ہی شنایا کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور وہ بے اختیار اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ فواد کیا کرنے والا ہے، وہ ڈری ہوئی تھی۔ افنان نے اسے سختی سے خود سے بھیج لیا۔ اس کا ایک ہاتھ شنایا کے بالوں میں تھا اور دوسرا اس کی کمر پر۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی تھی جسے صرف باہر برستی بارش کی آواز اور شنایا کی سسکیاں توڑ رہی تھی۔ افنان نے نرمی سے شنایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور چہرہ بارش کے پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ افنان کی نگاہوں میں ایک ایسی شدید محبت اور تڑپ تھی جو اس سے پہلے شنایا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے جھک کر شنایا کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ یہ ایک ایسی شدید جذباتی اور مدہوش کر دینے والی قربت تھی کہ شنایا کے حواس جواب دینے لگے۔ وہ خود کو روکنا چاہتی تھی لیکن افنان کی اس بے پناہ محبت اور دیوانگی کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ افنان کے ہونٹ نرمی مگر ایک گہرے جنون کے ساتھ شنایا کے ہونٹوں پر ایک ایسی مہر ثبت کر گئے جس نے شنایا کی ساری ٹینشن کو ایک پل کے لیے بھلا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں مکمل طور پر کھو چکے تھے۔ بارش کی رومانویت اور کمرے کی خاموشی اس لمحے کو مزید مسحور کن بنا رہی تھی۔ اچانک اسی قربت کے عین عروج پر شنایا کی ناک میں بارش کی وجہ سے شدید خارش ہوئی اور اس نے بے ساختہ بغیر کسی وارننگ کے ایک زوردار چھینک ماری۔ اچھو! یہ چھینک اتنی اچانک اور اتنی سیدھی تھی کہ اس کا سارا رخ افنان کی شرٹ پر تھا۔ سارا رومانٹک موڈ ایک ہی سیکنڈ میں چکنا چور ہو گیا۔ افنان جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور حیرت سے اپنی شرٹ اور پھر شنایا کے معصوم اور شرمندہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں چند سیکنڈز کے لیے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شنایا نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور مارے شرم کے اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔
افنان اسے چند لمحے یوں منہ چھپائے دیکھتا رہا اور پھر اس سے برداشت نہ ہوا، وہ بے ساختہ ایک زوردار اور گہرا قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ تم واقعی کوئی رومانٹک سین پورا نہیں ہونے دیتی شانایا، قسم سے تم ایک چلتی پھرتی کامیڈی فلم ہو۔ افنان ہنستے ہوئے بولا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ شنایا منہ چھپائے بیڈ پر بیٹھی شرم سے لال ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ کچھ دیر بعد افنان فریش ہو کر باہر نکلا تو شنایا تھکاوٹ اور رونی کی وجہ سے بیڈ پر ہی سو چکی تھی۔ افنان نے مسکراتے ہوئے اس پر کمبل دیا اور خود نیچے کچن کی طرف چلا گیا تاکہ اپنے لیے کافی بنا سکے۔ وہ کچن میں کافی مگ میں انڈیل ہی رہا تھا کہ اچانک لاؤنج میں پڑے شنایا کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور وائبریٹ کرنے لگا۔ افنان نے جا کر فون اٹھایا تو اسکرین پر کسی کینیڈین نمبر سے کال آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر کینیڈا سے کال دیکھ کر افنان کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا مگر کچھ بولا نہیں۔ دوسری طرف سے فواد کی غصے سے بھری اور بلیک میلنگ والی آواز گونجی۔ دیکھو شنایا، تم میرے فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ کل تم کینیڈا پہنچ رہی ہو اور یاد رکھنا کہ ایئرپورٹ سے سیدھا مجھے میرے پیسے ملنے چاہیے۔ میں نے وہ لون تمہارے باپ کے ڈیجیٹل سائن استعمال کر کے لیا تھا اور اگر کل شام تک رقم نہ ملی تو انکل کمال کے نام کے جو گارنٹر پیپرز میرے پاس ہیں وہ سیدھے امیگریشن اور بینک کو جائیں گے۔ تمہارے باپ کو تو میں انٹرنیشنل فراڈ میں ایسا اندر کرواؤں گا کہ وہ ساری زندگی جیل سڑیں گے اور تمہارا وہ مغرور شوہر افنان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سمجھی تم؟ افنان کا خون یہ سنتے ہی کھول اٹھا، اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور جبڑوں میں سختی آ گئی، مگر اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کال کاٹ دی اور نمبر بلاک کر دیا۔ اسے ایک ہی لمحے میں ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ شنایا اتنے دن سے کیوں پریشان تھی، وہ بارش میں کیوں رو رہی تھی اور کینیڈا جانے کے نام سے کیوں گھبرا رہی تھی۔ اس گھٹیا انسان نے شنایا کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر کمال صاحب کے ڈیجیٹل دستخط جو شنایا نے اسکالرشپ کے لیے لیے تھے فراڈ سے کسی اور کاغذ پر لگا دیے تھے۔ افنان کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ میری فیملی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی قیمت تو تمہیں ایسی چکانی پڑے گی فواد کہ تم کینیڈا تو کیا دنیا کے کسی کونے میں چھپنے کے قابل نہیں رہو گے، اس نے سرد لہجے میں خود سے کہا اور کافی کا مگ وہیں چھوڑ کر اوپر کمرے میں آ گیا۔ اس نے سوتی ہوئی شنایا کے معصوم چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی ہر پریشانی دور کرنے کا عہد کر لیا۔ اگلے دن کینیڈا روانگی کا وقت تھا۔ ڈرائنگ روم میں پوری فیملی موجود تھی۔ تائی امی، صوبیہ بیگم، کمال صاحب، وقار صاحب، دادا جان اور روہیل سب انہیں دعائیں دے رہے کر اور رخصت کر رہے تھے۔ گھر کا ماحول کافی جذباتی ہو رہا تھا۔ میری بچی، وہاں جا کر اپنا خیال رکھنا اور افنان کو تنگ مت کرنا۔ صوبیہ بیگم نے روتے ہوئے شنایا کو گلے لگایا۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں تنگ نہیں کروں گی، شنایا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور پھر اپنے بابا یعنی کمال صاحب کی طرف بڑھی۔ کمال صاحب کے گلے لگتے ہی اسے فواد کی وہ بھیانک دھمکی یاد آ گئی کہ اس کے بابا جیل جائیں گے۔ یہ سوچتے ہی شنایا کے آنسو بے قابو ہو گئے اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ارے ارے میری جان، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تم تو خود کینیڈا جا کر پڑھنا چاہتی تھی نا، اب تو افنان بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کمال صاحب نے پریشانی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ افنان جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے بہت مان اور وقار سے شنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کمال صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، چاچو آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کی اور آپ کی ہر عزت کا محافظ اب میں ہوں۔ کسی کی مجال نہیں جو میر فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ آپ کا یہ بیٹا ہر طوفان کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ شنایا نے حیرت اور آنسوؤں کے درمیان افنان کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی اور یقین تھا جس نے شنایا کے دل کو ایک لمحے کے لیے پرسکون کر دیا، حالانکہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ افنان نے اتنی بڑی بات کیوں کہی۔ سب گھر والوں سے مل کر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ شنایا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی اور اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ افنان نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے ٹیشو پیپر نکالا اور اس کی گود میں پھینکا۔ یہ آنسو صاف کر لو مسز افنان اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم فواد کو کتنے پیسے دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟
افنان نے انتہائی پرسکون مگر فیصلہ کن انداز میں پوچھا۔ یہ سننا تھا کہ شنایا کا سانس وہیں رک گیا۔ اس نے جھٹکے سے افنان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں میر افنان ہوں شنایا، مجھ سے کچھ نہیں چھپتا۔ رات کو اس گھٹیا انسان کی کال آئی تھی اور میں نے سن لی تھی۔ افنان نے سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ اتنی بڑی بات مجھ سے اور گھر والوں سے چھپا لی؟ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم وہاں جا کر اکیلے اس بلیک میلر کا مقابلہ کر لو گی؟ شنایا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں کیا کرتی افنان؟ اس نے بابا کے وہ سائن جو میں نے اسکالرشپ کے لیے ٹیبلٹ پر لیے تھے، وہ اس نے دھوکے سے کسی لون پیپر پر لگا دیے۔ اگر میں اسے پیسے نہ دیتی تو بابا کو جیل ہو جاتی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ افنان نے گاڑی سائڈ پر روکی اور اس کی طرف مڑ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شنایا، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری اور اس خاندان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو۔ میں نے کینیڈا میں اپنے وکلا کو رات ہی ساری ڈیٹیلز بھیج دی ہیں۔ ہم کینیڈا بعد میں پہنچیں گے۔ اس فواد کی بربادی کا سامان پہلے پہنچ چکا ہوگا۔ اب تم رونا بند کرو اور کینیڈا پہنچ کر دیکھنا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے۔ افنان کے اس یقین اور مضبوطی نے شنایا کے اندر ایک عجیب سا حوصلہ اور محبت بھر دی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنا سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ کینیڈا پہنچنے کے اگلے دن فواد نے شنایا کو میسج کر کے ڈاؤن ٹاؤن کے ایک سنسان سے کیفے میں بلوایا تاکہ وہ اس سے رقم لے سکے۔ مگر جب فواد وہاں پہنچا تو اسے شنایا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ ابھی فون نکال کر اسے کال کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک 3 سیاہ رنگ کی SUV گاڑیاں اس کے سامنے آ کر رکیں۔ دروازے کھلے اور کچھ باڈی گارڈز کے ساتھ میر افنان باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2 کینیڈین وکلا بھی تھے۔ فواد انہیں دیکھ کر ہکا بھکا رہ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تم شنایا کہاں ہے؟ فواد نے گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میں اس کا شوہر ہوں اور تمہاری موت مجھ سے بات کرو۔ افنان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار مکہ فواد کے چہرے پر رسید کیا جس سے وہ سیدھا زمین پر جا گرا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ باڈی گارڈز نے اسے فوراً دبوچ لیا۔ تمہاری اوقات نہیں تھی میری فیملی کی طرف دیکھنے کی۔ تم نے کیا سوچا تھا تم انکل کمال کے سگنیچرز کاپی کر کے بچ جاؤ گے؟ افنان نے غصے سے اس کا کالر پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنے وکیل کی طرف اشارہ کیا۔ وکیل نے ایک فائل نکال کر فواد کے منہ پر مسٹر فواد، یہ فورنسک رپورٹ ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل سگنیچرز کی میٹا ڈیٹا فائل کو چوری کر کے لون پیپر پر لگایا تھا۔ جس وقت یہ سائن ہوئے اس وقت کا IP ایڈریس اور ڈیوائس پاکستان کی تھی جبکہ لون پیپر کینیڈا میں سبمٹ ہوا۔ تم پر سائبر کرائم، بلیک میلنگ اور انٹرنیشنل فراڈ کا کیس بن چکا ہے۔ فواد کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ وہ افنان کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں نے پیسوں کے لالچ میں یہ سب کیا، پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کریں۔ افنان بھائی نہیں، میر افنان کہو۔ افنان نے اسے ٹھوکر مار کر خود سے دور کیا۔ یہ سارے اصلی اور جعلی ڈاکیومنٹس تو میں نے کینسل کروا دیے، لیکن کیس تم پر چلے گا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ کسی کی مجبوری اور معصومیت کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ افنان نے گارڈز کو اشارہ کیا جو فواد کو گھسیٹتے ہوئے پولیس کی گاڑی کی طرف لے گئے۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی شیشے کے پیچھے سے شنایا یہی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ فخر اور محبت کے تھے۔ اسے افنان پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ وہ شخص جو بظاہر سخت اور روب دار تھا، اندر سے کتنا خیال رکھنے والا اور مضبوط تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ شنایا کی ڈور واقعی دنیا کے سب سے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ رات کا وقت تھا۔ کینیڈا کے اس عالیشان اپارٹمنٹ میں مکمل خاموشی تھی۔ افنان سارا دن فواد کے کیس اور کینیڈا کے آفس کے معاملات میں مصروف رہا تھا اور ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ شنایا نے آج ایک خاص فیصلہ کیا تھا۔ اس نے پورے کمرے کو خوشبودار موم بتیوں، پھولوں اور ہلکی رومانوی موسیقی سے سجا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ افنان نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا ہے اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی اپنے دل کی بات اسے بتا دے۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش سرخ رنگ کا
سلک کا نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اس کے کھلے بال اور چہرے پر موجود ہلکا سا میک اپ اسے کسی پری کی طرح حسین بنا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے کی کلک ہوئی، شنایا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ افنان تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا، مگر کمرے کا ماحول، کینڈلز کی روشنی اور سامنے کھڑی شنایا کو دیکھ کر وہ حیرت سے وہیں رک گیا۔ اس کی تھکاوٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ دم سادھے بس شنایا کو دیکھ رہا تھا، جو شرمائی ہوئی نظریں جھکائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے شنایا؟ افنان کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور حیرت تھی۔ شنایا اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں اور افنان کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہ اس بات کا اعتراف ہے میر افنان کہ میری ڈور صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ مجھے پڑھنا ضرور ہے، پر اب اکیلے نہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ افنان کی آنکھوں میں ایک شدید جنون اور محبت اتر آئی۔ اس نے شنایا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، جس سے شنایا کے گاؤن کی ریشمی سرسراہٹ ابھری۔ ایک بار میری باہوں میں آ گئی تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں شنایا۔ میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ افنان نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے وارننگ دی۔ اس کی سانسیں شنایا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ شنایا نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ افنان کے گلے میں ڈال دیے اور سرگوشی کی، مجھے واپس جانا بھی نہیں ہے۔ افنان نے مزید کوئی بات کیے بغیر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور موم بتیوں کی مہک اس لمحے کو شدید رومانوی بنا رہی تھی۔ افنان کی انگلیاں نرمی سے شنایا کے چہرے کو چھوئیں۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر، پھر اس کی آنکھوں پر اور آخر میں اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ کوئی عام بوسہ نہیں تھا، بلکہ اس میں محبت، جنون اور اس طویل انتظار کی تڑپ شامل تھی جو افنان نے شنایا کے لیے سہا تھا۔ شنایا نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی شدت کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں مکمل طور پر کھو گئے تھے۔ افنان کے نرم اور گرم لمس نے شنایا کے جسم میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ اس کی انگلیاں جب شنایا کے ریشمی گاؤن کو چھوتی ہوئی اس کی کمر تک پہنچی تو شنایا نے بے ساختہ افنان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس رات انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ازدواجی رشتے کی وہ خوبصورت شروعات کی جس میں صرف محبت، بھروسہ اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ 6 ماہ بعد پاکستان میں میر ہاؤس کی رونقیں دوبارہ عروج پر تھیں۔ افنان اور شنایا کینیڈا سے چھٹیوں پر واپس آئے ہوئے تھے، مگر اس بار بات کچھ اور تھی۔ شنایا اب پریگننٹ تھی اور پورے گھر میں اس کے نخرے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ افنان، مجھے ابھی کے ابھی وہ کارنر والی دکان کے گول گپے کھانے ہیں۔ رات کے 2 بجے شنایا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے افنان کو کندھے سے ہلا کر جگایا۔ افنان، جو سارا دن کام کر کے تھکا ہوا تھا، آنکھیں مسلتا ہوا اٹھا اور مسکرا کر بولا، میری جان، رات کے 2 بج رہے ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں، میں تمہیں صبح کھلا دوں گا، ابھی آئس کریم کھا لو جو فریج میں پڑی ہے۔ نہیں، مجھے آئس کریم نہیں کھانی، مجھے گول گپے ہی کھانے، آپ کو تو میری اور بچے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ شنایا نے منہ بسوڑتے ہوئے رونے والی شکل بنا لی۔ وہ افنان، جو اپنے آفس کا ایک سخت گیر اور روبدار باس تھا، اپنی بیوی کے ان نخروں کے آگے بالکل بے بس اور مسکراتا ہوا شوہر بن چکا تھا۔ اچھا بابا، رو مت، میں ابھی جا کر کہیں نہ کہیں سے لے کر آتا ہوں۔ افنان نے جلدی سے شرٹ پہنی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر بھاگا۔ اگلے دن شام کے وقت چھت پر دوبارہ بسنت کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ پورے خاندان وہیں موجود تھا۔ شنایا ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی جوس پی رہی تھی اور افنان اس کے بالکل پاس کھڑا اس کے کہنے پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ افنان، ذرا ڈھیل دیں، وہ دیکھیں زین کی پتنگ کٹنے والی ہے، جلدی کرے ورنہ وہ ہماری پتنگ کاٹ دے گا۔ شنایا کرسی پر اچھلتے ہوئے چلائی، آرام سے شنایا، تم گر جاؤ گی، میں کاٹ دوں گا اس کی پتنگ۔ افنان نے اسے غصے سے گھورا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے مہارت سے پتنگ کو جھٹکا دیا اور زین کی پتنگ کٹ کر دور جا گری۔ وہ کاٹا! شنایا خوشی سے تالیاں بجانے لگی اور سب کزنز ہنسنے لگے۔ افنان مسکرا کر مڑا، اس نے چرخی کی ڈور کو اپنی انگلی میں لپیٹا اور شنایا کی طرف آنکھ مارتے ہوئے دلکش انداز میں بولا، ڈور بھی میرے ہاتھ میں ہے اور یہ ڈور کٹوانے والی بھی میرے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے مسز افنان،
پوری چھت پر سب کا قہقہا گونج اٹھا اور شنایا نے شرما کر اپنا چہرہ افنان کے بازو کے پیچھے چھپا لیا۔ ایک انتہائی خوبصورت فیملی اور محبت سے بھرپور سین پر ان کی اس کھٹی میٹھی کہانی کا اختتام ہوا۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ آپ نے دیکھا کہ کس طرح فیصلے ہی ہمارے اپنے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا کبھی ہوا ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ کل کی کہانی سے بھی آپ مستفید ہو سکیں۔ تو بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔